اور میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہزاروں کیمرے آپ کے اوپر فٹ تھے. یہ جو آپ کے صحابہ تھے سفر و حضر ہر وقت آپ کے ساتھ تھے. اگر آپ کے کریکٹر میں کہیں ذرا سے بھی جھول ہوتی نا تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے وہ ساتھی جو جانثار ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھے، ایک تو وہ تھے نا جو فتح مکہ پہ طلقاء بنے، معافیاں مانگی، اور ایک حضور کا غلبہ دیکھ کے اسے ایک سردار کا غلبہ تصور کرتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے تحت وہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ موٹیویشنل تو ان کا ایمان نہیں تھا، لیکن جو سابقون الاولون جو شروع سے حضور کے ساتھ اٹیچ تھے، جو بندہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا جی، اس کو اس بندے کی کمزوریاں اور خوبیاں پتہ ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں اور حضور کی وفات کے بعد ان میں سے کوئی بندہ ٹس سے مس نہ ہو، اور کمٹمنٹ کا یہ لیول ہو کہ ہزاروں لوگ جب اس دین کو چھوڑ جائیں تو چند مٹھی بھر لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، ہم تھوڑے سے ہی لیکن ہم ٹکرائیں گے، اللہ ہمیں فتح دے گا. یہ کانفیڈنس لیول ہو، یہی نبی علیہ السلام کی یعنی نبوت کی صداقت ہے. یہ دلیل ہے سب سے بڑی. تو نبی علیہ السلام پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے. کہیں آپ کے کریکٹر میں کوئی جھول ہوتی، آپ کی بیویوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی بات، آپ کے دوستوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی. اٹھے گی بیٹھے گی المدد یا غوث اعظم، چلے پھرے المدد یا غوث اعظم، گاڑی میں بیٹھے یا غوث اعظم، اٹھے غوث اعظم، بیٹھے غوث اعظم، گھر کو گئے یا غوث اعظم، دواخانے کو گئے یا غوث اعظم. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو کہ تمہیں سیر کرواتا رہتا ہے زمین میں اور سمندر میں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ ہم کو بچائے گا. اللہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کرتا، بچانے کے کو آئے گا نہیں. ایک صاحب بولے مجھے اللہ کھلاتا ہے، میں بولا نوکری نہیں کرتے. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور ہوا چلنے لگتی ہے مسافروں کے لیے موافق، وفرحوا بہا، اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے فرحت بخش ہوتے ہیں، بڑی خوشی میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. جاءتھا ریح عاصف، تو اچانک بڑی تند و تیز ہوا آ جاتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے سمندر کی موجیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی سمندر میں اچانک طوفان آ جاتا ہے. اور جب یہ حالت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی کسی اور ہستی کو نہیں پکارے گا. اللہ. اور اللہ رب العزت کو روٹھے پروردگار کو منانے کی کوشش کرے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر اس عذاب سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو خدا کی قسم وہ صرف خدا کا فضل ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہم کو بچا سکتا ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور لوگوں کو اب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیر لیے گئے سمندری طوفان کے اندر، اس بھنور کے اندر. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اس وقت اللہ کو وہ پکارتے ہیں خالص اس کے لیے اپنے دین کو کرتے ہوئے. اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ان کو یاد نہیں آتی. کہ اب اگر اس عذاب سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو خدا کی قسم وہ صرف خدا کا فضل ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہم کو بچا سکتا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اب بچا لیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. کہ اب اگر اس عذاب سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو خدا کی قسم وہ صرف خدا کا فضل ہی ہمیں بچا سکتا ہے. ایک دفعہ بس اس سمندری طوفان سے اللہ بچا لے، اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی یاد نہیں آتی. اور یہ حقیقت بات ہے. آج آپ تصور کریں جو لوگ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کو پتہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی تکلیف نہیں. بھائی میرا پیشاب بند ہو جائے نا، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عالم، کسی بڑے سے بڑے بزرگ، کسی بڑے سے بڑے مفسر کا پیشاب بند ہو جائے نا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس کا پیشاب نہیں چلا سکتی. اتنا انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سمندری طوفان آتا ہے پھر یہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں، اور ہستیوں کو نہیں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اس کے ساتھ توحید کرتے ہوئے.
اور یہ کبھی آپ کو تجربہ ہو نا، میرے آفس میں ایک بھائی تھے تو وہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی پکارتے تھے. میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کہ جب آفس کے کام کے سلسلے میں ہم اکثر اسلام آباد سے کراچی جانا ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ ایئر پاکٹس بھی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جہاز اچانک وہ لڑکھڑانا شروع کر دیتا ہے اور لگتا ہے ابھی پر ٹوٹے کے ٹوٹے اس کے، اور بسا اوقات تو بالکل ایک بار موت سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ایسی کبھی کنڈیشن ہو جائے اور اوپر سے کیپٹن بھی جو ہے وہ پائلٹ وہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ اب جہاز نہیں بچنے والا، تو ایمانداری سے بتاؤ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو گے، سیدنا علی کو پکارو گے، یا اللہ کو؟ کہتے جی اللہ کو پکارے. یہ انسان کے انسٹنکٹ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور یاد نہیں آتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، وہ آگے پڑھے. اٹھے گی بیٹھے گی المدد یا غوث اعظم، چلے پھرے المدد یا غوث اعظم، گاڑی میں بیٹھے یا غوث اعظم، اٹھے غوث اعظم، بیٹھے غوث اعظم، گھر کو گئے یا غوث اعظم، دواخانے کو گئے یا غوث اعظم. فلما ان جاءہم اذ ہم یبغون فی الارض، جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس طوفان سے تو پھر زمین میں آ کے دوبارہ بغاوت شروع کر دیتے ہیں. بغیر الحق، حق کے بغیر، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے پھر اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں. ہر روز یہ خبریں سنتے سنتے کلیجے کانپ رہے ہیں، دل دہک رہے ہیں. یہ وقت توبہ کا وقت ہے، یہ معافی چاہنے کا وقت ہے، یہ گریہ وزاری کرنے کا، گڑ گڑانے کا وقت ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ کہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جو تمہیں اس زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. یعنی جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو وہ تو مرتی جا رہی ہیں، ان کی جگہ اللہ نے تمہیں اب بنا دیا ہے، تمہیں دنیا پہ وارث بنایا اس زمین کا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو اس آیت میں واضح طور پر یہ بات آ گئی کہ جسے مصیبت اور پریشانی میں پکارا جائے وہ صرف الہ ہی ہو سکتا ہے، معبود ہی ہو سکتا ہے. اس آیت کے تحت یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو، چاہے اللہ کے اذن سے یا بغیر اذن کے کسی بھی اعتبار سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو گویا اسے معبود بنانے کے ہی مترادف ہے. بالکل کلیئر کٹ آیت ہے یہ. جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے. ایک تو ہے ظاہری اسباب، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ پلائیں گے، یہ ظاہری اسباب ہے، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن آپ یہاں موجود نہیں سامنے، آپ جناب بغداد میں ہیں، بغداد شریف میں بھی قبر کے اندر ہیں، اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے شرک کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم ان سب کو قیامت والے دن اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ان کو جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان سے پوچھیں گے مکانکم، کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے وہ شریک بھی، وہ ہستیاں بھی جن کے بارے میں تمہارا یہ زوم تھا تمہیں بچا لیں گی، تم دونوں تو ذرا ایک جگہ رکو نا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے رشتے منقطع کر دے گا. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو ان کے وہی ہستیاں جن کو وہ مشکل کشا سمجھ کے پکارا کرتی تھیں اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ان کو ٹھہرایا کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، ہمارا تو تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. تم ہمیں پکارتے رہے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کہیں گے، سیدنا علی کہیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم ہمیں پکارتے رہے ہو. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، وہاں آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا تھا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور تمہیں لوٹایا جائے گا اس سچے مولا کی طرف، وہ مالک حقیقی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ،
اور گم ہو جائیں گے ہر وہ جن کے بارے میں وہ افطرا باندھا کرتے تھے. اب یہاں پہ جو ہمارے جاہل علماء نے پھیلا دیا نہیں جی وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اس لیے قرآن کی آیات تو بتوں کے بارے میں ہے, یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے, تو پورا قرآن ہی پھر انہوں نے بارے سے ساڑھے والی ہے ہی نہیں ہے. بس تو ہی تو ہے پروردگار, تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے, تو ہی تو ہے مولا, تو ہی تو ہے مولا, تو ہی تو ہے مولا, اب رحم کر دے پروردگار. نان سینس بات ہے یہ تو, بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کوئی ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہوا سپاہی کہے کہ یہ جو ٹریفک کے قوانین ہے نا یہ تمہارے لیے ہیں, اگر تم نے سگنل توڑا نا تو تم پہ لگیں گے. تو ہم تو اس کو پھر ننگی بات کریں گے, بھائی میرے تم تو اس کے امین ہو اس ٹریفک کے قوانین کے, تم پہ تو ڈبل جرمانہ ہونا چاہیے اگر تم ٹریفک سگنل توڑتے ہو. تو مسلمان وہی جرم کرے جن جرموں کو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ٹانٹ کا ذریعہ بنا رہا ہے, ان کے لیے تانے کا, تو مسلمان تو بڑا مجرم ہے. تو اے نبی ان سے پوچھو بتاؤ رزق کون آسمان اور زمین میں تمہیں دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار, کون ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک؟ ومن یخرج الحی من المیت, کون ہے جو مردے کو نکالتا ہے زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے, ویخرج المیت من الحی, اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے, ومن یدبر الامر, اور کون ہے جو سارے کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ, تو یہ مشرکین عرب آپ سے کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. قل فقل افلا تتقون, تو اے نبی فرماؤ کیا تم ان سے ڈرتے نہیں ہو اس اللہ سے؟ جب تم مان رہے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے, پھر اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو یہ آج کل بعض لوگ توحید اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بارش اللہ برساتا ہے, آنکھیں اللہ نے دی ہیں, فلاں چیز اللہ نے دی ہے, یہ توحید تو بھائی مشرکین عرب بھی مانتے تھے. جب حضور نے کہا کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا, ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو, ان کا اے ہوں تہاڈی گل نہیں مننی سی. یہ تو دیکھ لیں ساری یہی توحید, یہ والی توحید جو ہے توحید ربوبیت, وہ تو سارے مان رہے ہیں. فذالکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے اللہ جو حقیقی تمہارا پروردگار ہے, جس کی یہ خصوصیات ہے. خود بھی مان رہے ہو کہ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, تمہاری کانوں کا مالک ہے, تمہاری آنکھوں کا مالک ہے, ہر کام کی تدبیر وہ کرتا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو اس حق کے آنے کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں بچتا, بس یہی حق ہے, بس اس کے علاوہ جتنا کچھ تم بیان کرتے ہو سب گمراہی ہے. فانا تصرفون, تو تم کہاں پر اپنا رخ پھیرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا, بے شک تمہارے رب کی بات یوں ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو فسق و فجور کرتے ہیں, انہم لا یؤمنون, کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. جو جان بوجھ کر جنہوں نے گمراہی اختیار کی ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ملے گی. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق, اے نبی ان سے پوچھو کہ جو اللہ کے ساتھ تم نے اور شریک ٹھہرا لیے ہیں, کیا ان میں سے کوئی تخلیق بھی کر سکتا ہے؟ کریشن ایکس نہیلو, عدم محض سے وجود کسی چیز کو بخش سکتا ہے, ابدا کر سکتا ہے؟ ثم یعیدو, اور اسے لوٹا بھی دے. قل اللہ, تم فرماؤ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. یبدأ الخلق, اللہ ہی پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے. ثم یعیدو, اور دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا, یعنی مرنے کے بعد زندہ کرے گا. فانا تؤفکون, تو پھر تم کہاں پر الٹے پھیرے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق, اے نبی ان سے پوچھو کیا اللہ کے ساتھ جو اور ہستیاں تم نے شریک ٹھہرا لی ہیں کیا وہ بھی کسی راستے کی طرف رہنمائی کر سکتی ہیں؟ قل اللہ, تم فرماؤ اللہ کرتا ہے. یہدی للحق, حق کی طرف رہنمائی. افمن یہدی الی الحق, بھلا بتاؤ تو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف, کیا جو رائے حق کی طرف رہنمائی کرے, احق ان یتبع, تو کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام لا یہدی الا ان یہدا, یا اس کی پیروی کی جائے کہ جو کسی کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اسے خود راستہ نہ دکھایا جائے. جو خود محتاج ہے وہ کسی کے لیے کوئی معاملہ کیسے, ظاہر ہے ہر شخص محتاج ہے. اگر اس وقت یہ روشنی ساری غائب ہو جائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے, اتنے ہم کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیروی کرو, اس کی اتباع کرو کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف راہ راست دکھاتا ہے, اور جو خود محتاج ہے اس کی پیروی نہ کرو. فما لکم کیف تحکمون, تو تمہیں کیا ہوا ہے, کیسے حکم لگاتے ہو؟ اب اصل ان کا جرم آ گیا. وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اور اکثر لوگ تو پیروی نہیں کرتے مگر اپنے گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, بے شک گمان
حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو وہ کر رہے ہیں. مجلس میں ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا. وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے. دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے، ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، الا ایک انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں. کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. شدت سے حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے. وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے. کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے. ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000. کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے. بے چین و بے قرار ہو گئے. اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ. غوث پاک سرکار حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں. غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. یہ جس طرح سپرمین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو، تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں. جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ فرماتے خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا. جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. نبی علیہ السلام سے اگر نبی علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو جب ان سے یہ بات کی جاتی تو وہ فزیکلی سب کے سامنے کرتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ کے حضور دعا کریں. وہ کہتے ہیں ہم چلچلاتی دھوپ میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو بارش شروع ہو گئی تھی اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہی. اور اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ ہماری ارد گرد زمینوں پہ تو بارش ہو، ہمارے گھروں پہ نہ ہو، گھر کی چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارے کیے اور وہ بادل پھٹنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جب ہم اگلے جمعے کے لیے گئے بارش میں تھے تو واپس آئے تو دھوپ تھی. تو میرے بھائی یہ یعنی نبی علیہ السلام نے تو سب کچھ کر کے بتایا نا. آپ کا جن بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے تو ہم ان کو سائنٹیفکلی اس طرح چیزوں پہ چیک کریں گے، یہ سب کے سامنے فزیکلی کر کے بتائیں گے. ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا. تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی. ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا. اور آپ جن بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی کیا کیا باتیں باہر نکلتی ہیں. پرانوں کی نکلتی تھی وہ میں نے نکال دی ہیں، اور نیوں کی تو اس لیے نکل رہی ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی اگر ان کو اسی طریقے سے پرانوں کو بھی چیک کیا جاتا کریٹیکلی کیمروں کے ذریعے یا باقی معاملات کے ذریعے تو آپ دیکھ لیتے کہ ان کے بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہتا کہ برے لوگ ہی ہیں سارے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے حسن ظن قائم رہتا ہے کہ آپ اتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مکے مدینے، پیشاب کرنے کے لیے اپنے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. ان کے تو ٹوائلٹس کو لگائیں تالے، انہوں کو جتنے نماز پڑھنی استنجا بھی اتھے ہی کرو جا کے روحانی طور تے تم لگ پتہ جائے گا روحانی طور سے کدھر جا. یعنی جو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، استنجا کرنے کے لیے وہ کیوں اٹیچ باتھ میں جاتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہا ہے تو استنجا بھی ہوتے ہی کرو. ٹھیک ہے. ان کے آپ ٹوائلٹ بند کریں، ان کے اوپر CCTV کیمرے لگائیں اور دیکھیں پھر جناب یہ کتنی دیر آپ کو نمازیں پڑھ کے بتاتے ہیں.
سب کہانیاں ان کی کھل جائیں گی. اور آپ دیکھ لینا وہ ہمارے بھائی نے انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ استنجے کے لیے پتھر مانگ رہے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. اور پھر وہ جناب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت وہ کہنے لگے جی بال بڑھ گئے تھے, انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو اس لیے مجھے کچھ پیسے دے دے. یار اللہ کے بندو, وہ کہتے ہیں سال ہوا ہے کچھ نہیں آپ سے مانگا, اب یہ سنت ٹوٹنے تو سنت بھی ٹوٹنے لگی تو ابھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے سال آپ کو بغیر کھائے پیے سارا کچھ معاملہ کر دیا ہے تو روحانی طور پہ بال کٹ جائیں خود بخود ہی. روحانی طور پہ اگر بندہ زندہ ہے تو بال بھی روحانی طور پہ کٹ جائیں, ناخن کٹ جائیں, ختنہ بھی ہو جائے, روحانی طور پہ نہیں ہوتا. سب کہانی ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے اور ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں. ٹھیک ہوگا. جزاکم اللہ خیر.